بڑا آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی بڑا آسان ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی ضروری ہے پر مشکل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا، روزے رکھے، تراویح نماز پڑھی، 5 وقت نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا اور اوراد و وظائف کرتے رہ گئے، جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے وہ کام کیا۔ اب اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ عید کے بعد پتہ چلے گا۔ جو اس کا رزلٹ ہے نا، جو رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کا رزلٹ نکلے گا عید کے بعد، کہ عید کے بعد بھی آیا ہم نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے ماہ سیام میں پڑھ رہے گئے تھے، آیا قرآن بھی ہم اسی طریقے سے پڑھ رہے گئے جیسے ماہ سیام میں پڑھ رہے گئے تھے، صدقہ خیرات بھی اسی طریقے سے ہی کر رہے گئے جیسے ماہ سیام میں کرتے تھے۔ اگر اسی طریقے سے کر رہے گئے تو پھر سمجھ جاؤ کہ جو رمضان میں تم نے کیا اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا گیا، جو رمضان کے بعد تم کر رہے ہو اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا گیا۔ میری آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے صحبت کا اثر۔ خالق عالم یزل نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مہمان عطا فرمایا تھا، ہم سے جدا ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی اور ہر وہ عمل کرتے رہ گئے جو رب کو بھی پسند گئے اور رب کے رسول کو بھی پسند گئے۔ آج الحمدللہ شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شوال کے روزوں کے حوالے سے کہ شوال کے جو روزے گئے یہ عید کے فوراً بعد روزہ رکھنا ضروری ہے یا پھر بعد میں رکھنا ضروری ہے؟ اس کا مسئلہ بھی یہ ساتھ ساتھ سماعت فرما لیں کہ شوال کے جو 6 روزے گئے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد 6 روزے رکھے جائیں، سنت طریقہ یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ اکٹھے 6 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ پورے مہینے کے اندر بھی یہ 6 روزے جو سنت روزے گئے رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یوں سمجھے کہ اس نے پورے سال کے ہی روزے رکھے۔ ان روزوں کی برکت یہ ہے، ان روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ ماہ شوال کے جس نے 6 روزے رکھے وہ یوں سمجھے کہ اس نے پورے سال کے اس نے روزے رکھ لیے گئے۔ رمضان المبارک میں نمازیں پڑھنا، رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنا، رمضان المبارک میں عبادت کرنا، تراویح نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا اور اللہ رب العالمین کی تابع داری کرنا یہ ضروری ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ ضروری ہے لیکن مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر شیطان تو ہوتا ہے بند، قید ہوتا ہے۔ اگر ماہ سیام کے اندر روزے بھی رکھے جائیں، عبادتیں کی جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے، سب کچھ کیا جائے، ضروری ہے، کرنا چاہیے، رب راضی ہوتا ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس لیے نہیں کہ شیطان بند ہے۔ جس طاقت نے ہمیں صدقہ خیرات کرنے سے روکنا تھا، جس طاقت نے اللہ کے حضور جھکنے سے روکنا تھا، جس طاقت نے روزے رکھنے سے روکنا تھا، جس طاقت نے تراویح نماز پڑھنے سے روکنا تھا، رب نے اسے قید کر دیا۔ مشکل تو ہے نہیں، بڑا آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی بڑا آسان ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی ضروری ہے پر مشکل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا، روزے رکھے، تراویح نماز پڑھی، 5 وقت نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا اور اوراد و وظائف کرتے رہ گئے، جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے وہ کام کیا۔ اب اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ عید کے بعد پتہ چلے گا۔
جو اس کا رزلٹ ہے نا، جو رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کا رزلٹ نکلے گا عید کے بعد. کہ عید کے بعد بھی آیا ہم نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے ماہ سیام میں پڑھ رہے تھے. آیا قرآن بھی ہم اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے ماہ سیام میں پڑھ رہے تھے. صدقہ خیرات بھی اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں جیسے ماہ سیام میں کرتے تھے. اگر اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ جو رمضان میں تم نے کیا اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا گیا، جو رمضان کے بعد تم کر رہے ہو اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا گیا. یہ نشانی ہے، پکی ٹھکی نشانی ہے. اگر رمضان کے بعد بھی وہی کچھ بندہ کر رہا ہے جو ماہ سیام میں کر رہا تھا تو پھر سمجھ جاؤ کہ ماہ سیام کی باتیں بھی قبول، جو ماہ سیام کے بعد کر رہا ہو وہی باتیں بھی قبول. اگر ماہ سیام میں جو کچھ میں نے کیا آپ نے کیا، لیکن عید الفطر کے بعد نہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں، نہ قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ میں دوسرے احکام بچا لا رہا ہوں، تو پھر سمجھو جو رمضان میں کیا رب نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. رب نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. رمضان میں عبادت ضروری تھی لیکن مشکل نہیں تھی، روکنے والا کوئی نہیں تھا. اب رمضان کے بعد عید کے بعد شیطان کھل گیا، اب مشکل ہے، اب بندے کا امتحان ہے کہ رمضان میں جو کچھ کر رہا تھا شیطان کی موجودگی میں بھی یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر شیطان کے آزاد ہونے کے بعد بھی وہ سارے کام کر رہا ہے جو رمضان میں کر رہا تھا، پھر اللہ نے رمضان کی عبادت کو بھی قبول فرما لیا، رمضان کے بعد کی عبادت کو بھی قبول فرما لیا، اور جنت بھی رب عطا فرما دے گا. رب جنت بھی عطا فرما دے گا. اگر سستی ہو گئی شیطان بند ہونے پر تو ہم نے سب کچھ کیا، اور شیطان کھل گیا تو ہم نے سب کچھ گوا دیا، سب کچھ ہم نے اپنا پس پش ڈال دیا، غافل ہو گئے. پھر سمجھو کہ جنت سے بھی دور ہو گئے، رب سے بھی دور ہو گئے، رب کے رسول سے بھی دور ہو گئے.